بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم سیرت کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سیرت کے معنی ہوتے ہیں لائف آف دی پروفٹ محمد، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات۔ پچھلی بار آپ نے دیکھا تھا کہ قریش کے لوگ، قریش وہ لوگ تھے جو مکہ کے سردار تھے، یعنی مکہ کی سرداری ان کے ہاتھ میں تھی، وہ سب سے طاقتور ٹرائب مکہ کا تھا۔ تو قریش کے لوگ پروفٹ محمد کے خلاف ہو گئے جب رسول اللہ نے پیغام، قرآن کا پیغام، اسلام کا پیغام وہاں پھیلانا شروع کیا۔ تو قریش چاہتے تھے کہ رسول اللہ اس پیغام کو، اس کام کو، اس مشن کو بند کریں۔ سب سے پہلے وہ ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے اور آپ کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ تو قریش نے یہ چاہا کہ ابو طالب پروفٹ کی سپورٹ بند کر سکے تاکہ وہ رسول اللہ کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں، لیکن ابو طالب نے پروفٹ کی سپورٹ کرنا بند نہیں کیا، اس وجہ سے رسول اللہ وہاں بآسانی مکے میں کام کر سکے۔ پھر قریش نے چاہا کہ اب ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، تو قریش جمع ہوئے اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جو سب سے بہتر انسان ہے رسول اللہ سے بات کرنے کے لیے وہ ہے عتبہ ابن ربیعہ۔ تو قریش نے عتبہ ابن ربیعہ کو سلیکٹ کیا کہ وہ جائیں اور پروفٹ محمد کے پاس جا کر ان سے باتیں کریں اور ان کو کچھ آفر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آفر لے کے پروفٹ محمد قریش کی بات مان لیں اور اپنا جو کام انہوں نے شروع کیا ہے وہ بند کر دیں۔ تو عتبہ ابن ربیعہ ایک دن رسول اللہ کے گھر پہ گئے اور عتبہ ابن ربیعہ نے پروفٹ محمد سے کہا کہ اے محمد، تم یہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا تمہارے والد عبداللہ تم سے بہتر تھے؟ تو پروفٹ محمد خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر عتبہ نے کہا کہ اے محمد یہ بتاؤ کہ عبد المطلب بہتر تھے یا تم بہتر ہو؟ تو رسول اللہ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر عتبہ نے کہا کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ لوگ بہتر تھے، یعنی عبداللہ اور عبد المطلب، عبداللہ رسول اللہ کے فادر تھے، عبد المطلب پروفٹ کے گرینڈ فادر تھے، تو عتبہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ بہتر تھے تو یہ تو وہی انہی چیزوں کی پرستش کرتے تھے، انہی چیزوں کی ورشپ کرتے تھے جن کو تم برا کہتے ہو۔ اور اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ تم بہتر ہو تو تم بتاؤ کہ کیسے تم بہتر ہو تاکہ ہم بھی اس کو سنیں اور سمجھیں۔ پھر عتبہ نے کہا کہ تم نے ہماری جماعت میں ہم لوگوں کے اندر پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمارے مذہب کو بدنام کیا ہے، ہمارے قبیلوں کو بدنام کیا ہے، اور سارے عرب میں یہ امیج پیدا ہو گئی ہے کہ مکہ میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے جو آپس میں لوگوں کو کے اندر پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ تو عتبہ نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد آپس میں بہت زبردست قسم کی لڑائی شروع ہو جائے گی اور جنگ کی نوبت آ جائے گی۔ تو پھر عتبہ نے کہا کہ دیکھو سنو، میں کچھ آفرز تمہیں دے رہا ہوں، تم اس کو غور سے سنو۔ تو عتبہ نے کچھ آفرز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، اس امید میں کہ شاید ان آفرز میں سے کسی کو رسول اللہ مان لے اور اپنا مشن بند کر دے۔ تو عتبہ نے کہا کہ اے شخص، اگر تم نیڈی ہو، ضرورت مند ہو، محتاج ہو، تو ہم دولت کا اتنا ڈھیر تمہارے پاس لگا دیں گے کہ تم قریش کے سب سے زیادہ مالدار انسان بن جاؤ گے۔ اور پھر کہا کہ اگر تم بیمار ہو تو ہم اپنا خزانہ تمہارے علاج کے لیے خرچ کر دیں گے۔ اور پھر کہا کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو قریش کی جس عورت سے بھی تم چاہو ہم اس سے تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور کہا کہ اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، تمہیں شوق ہے کہ بادشاہ بننے کا شوق ہے، تو ہم تمہیں اپنے اوپر بادشاہ بنا دیں گے۔ وَإِن تُرِيدُ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا،
تو اس طرح کے کئی آفرز عتبہ ابن ربیعہ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، اس امید سے کہ شاید کوئی نہ کوئی آفر رسول اللہ قبول کر لیں اور جو ان کا مشن ہے توحید کا اس کو بند کر دیں۔ تو پروفٹ محمد خاموشی سے سنتے رہے۔ بعد میں آپ نے کہا کہ کیا تم نے اپنی بات پوری کہہ دی؟ تو عتبہ نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی بات پوری کہہ دی۔ تو پھر رسول اللہ نے چیپٹر نمبر 41 یعنی فصلت، جسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، چیپٹر نمبر 41 کے دو نام ہیں، فصلت یا حامیم سجدہ۔ تو سورہ فصلت کی شروع کی کچھ آیات آپ نے پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرہم فہم لا یسمعون۔ حامیم یہ بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ پس ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے اعراض کیا، پس وہ نہیں سن رہے ہیں۔ تو یہ کچھ آیات، کچھ ورسز قرآن کی چیپٹر نمبر 41 یعنی سورہ فصلت کی آپ نے عتبہ ابن ربیعہ کے سامنے پڑھنا شروع کی۔ تھوڑی دیر میں عتبہ کو ایسا لگا کہ ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک لفظ ان کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ تو عتبہ نے کہا کہ بس اب رک جاؤ۔ تو عتبہ ابن ربیعہ کو اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ خاموشی سے اٹھا اور سیدھے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یعنی ایک تو قرآن کے الفاظ کا گہرا اثر ہوا عتبہ کے دل پر، اور دوسرا اس نے دیکھا کہ ایک طرف ایک ایسا انسان ہے جس کو نہ دولت، نہ شہرت، نہ عزت، نہ اقتدار، نہ پاور، نہ کوئی ورڈلی ڈیزائر، کسی قسم کی ورڈلی ڈیزائرز نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے وہ۔ یعنی جو سارے آفرز دیے اس کا کوئی اثر رسول اللہ کے اوپر نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ سے عتبہ کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا اور وہ خاموشی سے رسول اللہ کے پاس سے اٹھا اور سیدھے اپنے گھر چلا گیا۔ یعنی اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ قریش کو جا کے بتائے کہ میں نے میٹنگ کی رسول اللہ سے، کیا باتیں ہوئیں، کچھ نہیں، خاموشی سے وہ اپنے گھر چلا گیا۔ تو جب قریش کو پتہ چلا کہ عتبہ خاموشی سے گھر چلا گیا، ہمارے پاس آیا بھی نہیں بتانے کے لیے، تو یہ لوگ عتبہ کے پاس گئے، قریش کے کچھ لیڈر عتبہ کے پاس گئے اور بولے کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم بھی محمد کی طرف مائل ہو گئے ہو، انکلائنڈ ہو گئے ہو۔ کسی نے کہا کہ لگتا ہے عتبہ کو محمد کے گھر کا کھانا بہت پسند آ گیا۔ تو یہ باتیں سن کر عتبہ کافی غصہ ہو گیا اور بولا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد تمہارے اوپر خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ تو اس طریقے سے قریش نے کافی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد کو ان کے مشن سے روکا جائے، جو مشن توحید کا، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا جو رسول اللہ نے کام مکہ میں شروع کیا تھا اس کو بند کیا جائے۔ تو پھر ایک بار قریش نے پھر رسول اللہ کو اپنے یہاں بلایا اور ان کے سامنے کچھ باتیں رکھیں۔ قریش نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شہر مکہ، اس شہر میں ہماری بڑے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، ہمارے یہاں پانی نہیں ہے، ہمارے یہاں اور کئی طرح کے مسائل ہیں۔ تو قریش نے کہا کہ جس رب نے تمہیں بھیجا ہے اس رب سے دعا کرو کہ وہ یہ پہاڑ جو ہیں، مکہ دراصل ایک وادی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، تو قریش نے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ان پہاڑوں کو ہٹا دے تاکہ جو بادل ہیں وہ آ سکیں
اور بارش ہو سکے. دراصل جب پہاڑ ہوتے ہیں تو بادل نہیں آ پاتے، رک جاتے ہیں. تو اس وقت کے جو عرب تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جو بادل ہمارے ہاں نہیں آ رہے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ پہاڑ ہیں. تو قریش نے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ پہاڑوں کو ہٹا دے، ہمارے یہاں بارش ہونے لگے گی، ہمارے یہاں بھی سیریا اور عراق کی طرح سے ندیاں بہنے لگیں گی، یعنی وہ علاقہ خوشحال ہو جائے گا. پھر قریش نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریے کہ جو ہمارے بزرگ تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو زندہ کر دیجئے، جیسے قصی ابن کلاب، ان کو زندہ کر دیجئے. وہ بڑے اچھے انسان تھے، سچے انسان تھے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو اس طرح کی کچھ باتیں کہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان غیر سنجیدہ باتوں کا یہ جواب دیا کہ میں ان چیزوں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. ما بعثت لہذا، یعنی پیغمبر کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کمیونٹی ورک کرے، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے. کمیونٹی ورک بھی ریوارڈبل کام ہے اگر اس کو سیلف لیس طریقے سے کیا جائے، بے لوس طریقے سے کیا جائے، لیکن پیغمبر کا کام دعوت ہے. قرآن میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ سارے عالم والوں کو، سارے جہان والوں کو ڈرانے والا ہو، باخبر کرنے والا ہو، بتانے والا ہو. فرقان قرآن کا ایک نام ہے، قرآن کے کئی نام ہیں اور فرقان بھی انہی میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرقان یا قرآن رسول اللہ کے اوپر اس لیے نازل کیا کہ وہ سارے انسانوں کو، سارے دنیا کے انسانوں کو، یعنی پوری ہیومینٹی کو خبردار کر دے، یہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان کیا ہے، یعنی کیوں انسان کو پیدا کیا ہے، کریٹر کون ہے، سسٹینر کون ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے بھیجا ہے، اور اس دنیا میں انسان کس طرح رہے، اور موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، ڈے آف ججمنٹ کیا ہے، میدان حشر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. ان چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے پیغمبر آتا ہے. یعنی قرآن کا جو بیسک تھیم ہے وہ بھی یہی ہے کہ کریشن پلان کیا ہے، خدا نے کیوں یہ یونیورس بنائی، کیوں یہ پلانٹ ارتھ بنایا، اور کیوں انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور کیا مقصد ہے اس کا انسان کے اس دنیا میں بھیجنے کا، اور انسان کس طرح اس دنیا میں رہے تاکہ وہ موت کے بعد کی زندگی میں جنت میں اس کا داخلہ ہو. تو یہ ہے قرآن کا بیسک تھیم اور پیغمبر کا مشن. تو پیغمبر کا یہی مشن ہے کہ وہ قرآن کے میسج کو لوگوں تک پہنچائے. پیغمبر نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مکہ اور مدینہ اور اس کے آس پاس کی جگہوں تک قرآن کا پیغام پہنچایا، اور پھر اس کے بعد صحابہ مکہ اور مدینہ سے نکلے اور وہ افریقہ اور عرب کے دوسرے جگہوں تک پہنچے، ایشیا تک پہنچے اور افریقہ کے کچھ حصوں تک پہنچے، عراق، ایران، سیریا، جارڈن، پیلسٹائن، ایجپٹ، ان علاقوں تک قرآن کا پیغام پہنچایا. اور اس کے بعد جو تابعی تھے یعنی جو تھرڈ جنریشن تھی، 3 جنریشنز ہیں، یعنی پروفٹ کی جنریشن، صحابہ کی جنریشن اور تابعی کی جنریشن. صحابہ انہیں کہتے ہیں جو پروفٹ کے اوپر ایمان لائے اور ان کے مشن کا حصہ بنے، اور تابعی انہیں کہتے ہیں جو صحابہ کی بعد کی جنریشن ہے. تو اس طریقے سے 3 جنریشنز ہو گئی، پروفٹ کی جنریشن، صحابہ کی جنریشن اور تابعین کی جنریشن. تو صحابہ نے پورے عرب میں اور آس پاس اس کے علاقے میں اسلام کو پھیلایا تھا، قرآن کے پیغام کو پھیلایا تھا. اس کے بعد تابعین نکلے اور انہوں نے اور آگے تک یعنی یورپ تک وہ پہنچ گئے، فرانس تک پہنچے، ٹرکی اور سائپرس اور اسپین، کئی ملکوں میں، پورے افریقہ میں انہوں نے اسلام پھیلایا. ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، ایک تابعی جن کا نام عقبہ ابن نافع تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور
عرب سے ہوتے ہوئے افریقہ کے ساحل تک پہنچ گئے، یعنی افریقہ کے کوسٹ پر پہنچ گئے جہاں اٹلانٹک سی شروع ہوتا ہے۔ وہاں پر عقبہ ابن نافع نے اپنا گھوڑا کھڑا کیا اور وہ بولے کہ اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے آگے بھی کچھ لوگ رہتے ہیں تو میں اپنے گھوڑے کو اس سمندر میں ڈال دیتا اور وہاں تک پہنچ کر تیرا پیغام ان کو پہنچاتا۔ یعنی اس زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اٹلانٹک کے دوسرے کنارے پر امریکہ ہے، تو اس لحاظ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس یہاں دنیا ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اور کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کچھ لوگ رہتے ہیں تو میں وہاں جاتا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے گھوڑے کو اس سمندر میں ڈال دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گھوڑے کو ڈال دیتا، اس کا مطلب یہ تھا کسی طریقے سے پہنچتا وہاں اور وہاں کے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچاتا۔ تو پیغمبر نے اور صحابہ نے اور ان کے بعد کی جو جنریشن تھی یعنی تابعی، انہوں نے یہی کام کیا کہ لوگوں کو قرآن کا میسج پہنچایا۔ تو سارے اہل ایمان کا بھی یہی مشن ہونا چاہیے، یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ بھی قرآن کے میسج کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس زمانے میں صحابہ کو قرآن یاد کرنا پڑتا تھا اور وہ یاد کر کے جاتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے۔ لیکن آج پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے، آپ کے پاس قرآن چھپے ہوئے موجود ہیں اور بہت ہی اٹریکٹیو اور چھوٹے سائز میں آپ اسے پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ قرآن جس سے ملے اس کو دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ آپ قرآن لوگوں کو دیں، کہ آپ کے ہاتھوں سے کسی کو قرآن ملے۔ یہ زندگی کی آپ کی سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ یہی پیغمبروں کا مشن تھا، یہی صحابہ کا مشن تھا اور یہی سارے اہل ایمان کا مشن ہونا چاہیے۔ اسے دعوت کہتے ہیں، قرآن میں اس کے لیے دعوت اللہ کا لفظ آیا ہے۔ تو پھر قریش نے کچھ اور باتیں پروفٹ محمد کے سامنے رکھی۔ وہ بولے کہ اگر تم ہمارے لیے یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے تو تم اپنے ہی لیے کچھ کر کے دکھاؤ۔ تم ایک فرشتے کو، تم اپنے رب سے دعا کرو، تم اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ ایک فرشتہ بھیج دے جو کہ سچائی بتائے، جو کہ یہ بتائے کہ تم جو باتیں کر رہے ہو وہ سچی ہیں، اور تم خدا سے یہ سوال کرو کہ تمہارے لیے وہ باغ بنا دے، محل تمہیں دے دے، سونے چاندی کے خزانے تمہیں دے دے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم سچائی پہ ہو۔ دراصل ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی تم ہو، تم بھی بازاروں میں چلتے ہو، تم بھی اپنے معاش کے لیے کام کرتے ہو، اپنی لائیولی ہوڈ کے لیے کام کرتے ہو، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، تو تمہارے اور ہمارے اندر کیا فرق ہے؟ دراصل انسان نے ہمیشہ پیغمبر کو پہچاننے میں یہی غلطی کی ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ پیغمبر تو ایک انسان ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو لوگوں نے اسی وجہ سے انکار کیا کہ یہ تو ایک عام آدمی ہے، یہ کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم اس کی بات مانتے۔ دراصل یہ دنیا ایک ٹیسٹ کی دنیا ہے، یعنی انسان کو اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے خدا نے بھیجا ہے۔ یہ پوری زندگی جو 50 سال کی یا 100 سال کی انسان کی زندگی ہے، یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے۔ انسان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، کسی خاص سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ 2 فرشتے ہر وقت ہر انسان کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں ہر بات کو، یعنی انسان جو بولتا ہے، جو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، جس طرح سے وہ بیہیو کرتا ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، جو اس کی انٹینشن ہوتی ہے، ہر چیز کا وہ ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ تو اس ریکارڈ کے مطابق آخرت میں موت کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں فرشتہ بھیج دے جیسا کہ قریش کی ڈیمانڈ تھی، تو پھر وہ ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، چونکہ کون شخص ہے جو فرشتے کے آنے کے بعد بلیف نہ کرے اور اس کے اوپر ایمان نہ لائے، پیغمبر کے اوپر ایمان نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے
کہ وہ کون شخص ہے جو غیب کی حالت میں، خدا غیب کی حالت میں ہے، انسین ورلڈ میں ہے، فرشتے انسین ورلڈ میں ہے. تو غیب کی حالت میں کون وہ لوگ ہیں جو اپنے سوچ سے اپنے ذہن کو بیدار کر کے ان باتوں کو سمجھتے ہیں. انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا فیصلہ ہوگا. تو پھر قریش نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب ہی لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو آسمان سے خدا سے دعا کرو کہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی ٹکڑا گرا دے. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم پیغمبر ہو تو ہمارے لیے آسمان سے کوئی ٹکڑا گروا دو. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں ایسا کبھی کرنے والا نہیں ہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسے ہی ہوگا. تو اس طرح کی کچھ غیر سنجیدہ باتیں قریش نے کی. ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم تمہارے اوپر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں تم کہتے ہو وہ کوئی یمامہ کا ایک شخص ہے جس کا نام رحمان ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے. یعنی جو قرآن تمہارے اوپر ریویل ہوتا ہے وہ کوئی شخص تم کو بتاتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں لاتا. تو اس طرح کی بڑی انسنسیئر باتیں قریش نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. تو اس کے بعد رسول اللہ وہاں سے اٹھ گئے اور واپس اپنے گھر کی طرف چلے گئے. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور واقعات اور حالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور کیا رہنمائی کا سامان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.